ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس وظیفے سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور نفع حاصل کیا۔ یہ وظیفہ خاص اس کام کے لیے ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس نوکری نہیں ہے یا کوئی بندہ دوسرے ملک میں جانا چاہتا ہے یا کسی خاص بندے سے ملاقات ہے یا کوئی اہم ملاقات ہے، کوئی نوکری کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے، انٹرویو سے لے کر انٹرویو کی کال آنے تک مکمل طور پر آپ کو کچھ وظائف بتاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالی جو بندہ ان وظائف کو اختیار کرے گا انشاءاللہ الکریم اللہ تعالی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ قرآنی وظائف ہے، قرآن برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، پریشانیوں کا حل بھی ہے۔ تو اس قرآن پاک کے اعمال سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے، اور جو قرآنی اعمال ہیں اس کو اختیار کر کے یہ ایک سبب ہے، کرنا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر روحانی اور جسمانی تمام مسائل کا حل جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔ تو جو بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں نے نوکری کے لیے، جاب کے لیے میں نے اپلائی کرنا ہے اور میرا آج انٹرویو ہے، انٹرویو سے پہلے اس بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ اچھی طرح وضو کر لے۔ کسی سے ملاقات کرنی ہے، کوئی اہم میٹنگ ہے، کوئی خاص اہم کام ہے کسی سے، اور بندے کی مرضی یہ ہے کہ جب میں جاؤں میرا اکرام بھی کرے، میرا احترام بھی کرے، میری بات کو سنے بھی، میری بات پر عمل بھی کرے، اور وہ بندہ مجھے وقت بھی دے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو ہر مرحلے میں کامیاب فرمائیں گے۔ لیکن آج میں اس بات پر آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کسی بندے کے پاس نوکری نہیں ہے، یہ نوکری کے لیے خاص عمل ہے۔ دوسرے ملک میں جانا ہے، کوئی یونیورسٹی کا خاص انٹرویو ہے، یا دوسرے ملک میں جانے کے لیے کوئی خاص انٹرویو ہے، نوکری کے لیے کوئی خاص انٹرویو ہے، انشاءاللہ انٹرویو میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اس کے بعد کال آنے کی انتظار نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ آپ نے اس کے بعد ایک اور عمل کرنا ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ یقیناً انٹرویو میں بھی پہلے کامیاب فرمائیں گے، اور پھر نوکری میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ کامیاب فرمائیں گے۔ بڑا بہترین، مجرب اور قرآنی عمل ہے، تو اس کو ضرور پڑھیے اور ضرور اس سے مستفید ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیے کہ ایک بندہ، اس کو ایک کال آئی ہے، یا اس نے کوئی اپلائی کیا تھا اور کال آئی ہے کہ آپ انٹرویو کے لیے تشریف لے آئیں۔ اس بندے کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کریں۔ وضو، جسم کے وضو کے اعضاء جو ہیں وہ تمام اچھے طریقے سے دھونے چاہیے، مکمل، کوئی جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اچھی طرح وضو کر لیا، کیونکہ بنیاد جو ہے اگر وہی غلط ہو گئی، آغاز ہی غلط ہو گیا، تو پھر آگے والا کام بھی درست نہیں ہوگا۔
اس لیے اچھی طریقے سے وضو کرنا یہ سب سے اہم ہے۔ وضو ہو گیا تو سارا کام انشاءاللہ ہو گیا۔ اب اچھے طریقے سے وضو کر لیا ہے، اب 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے دعا کریں۔ اب دعا کرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اگر تو نزدیک ہے تو پھر وہ کوشش کرے کہ رستے میں جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم پاک ہے اس کو پڑھتا رہے۔ اسم پاک کون سا ہے؟ یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو کو پڑھتا پڑھتا اس مقام پر پہنچے جس جگہ پر اس نے انٹرویو دینا ہے۔ اب جب اس مقام کے قریب پہنچا ہے تو اس وقت ایک اور عمل کرنا ہے، وہ بھی قرآنی عمل ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ مریم کے پہلے جو الفاظ ہیں کاف، ہا، یا، عین، صاد، جب کاف کہنا ہے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کو بند کر لینا ہے۔ کاف پہ بند کر لیا، ہا پہ دوسری انگلی، یا پہ تیسری انگلی، اور عین پہ چوتھی انگلی، اور صاد پہ 5ویں انگلی۔ کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ 5 انگلیاں ہر ایک لفظ پہ بند کر لینی ہے۔ اب مٹھی بند ہو گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرے ہاتھ کو اسی طرح ہا، میم، عین، سین، قاف، یہ بھی 5 الفاظ ہیں، 5 انگلیاں دونوں ہاتھوں کی بند کر لینی ہے۔ اب جب اس روم میں اس جگہ پہ انٹر ہونا ہے، داخل ہونا ہے، تو یوں ہی آپ اندر داخل ہوں تو اس وقت اپنی دونوں مٹھیاں کھول دیں۔ دوبارہ پھر سمجھ لیجئے گا، بلکہ یہ آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں، تاکہ کال کر کے بھی پوچھنا نہ پڑے، رابطہ بھی نہ کرنا پڑے، اور سوچ میں بھی نہ پڑنا پڑے کہ پتہ نہیں کون سا عمل اتنا مشکل سے بتا دیا۔ یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ اچھی طرح وضو کیا، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھی، دعا مانگی، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، اور رستے میں یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو پڑھتا ہوا اس مقام پر پہنچا جس مقام پر انٹرویو دینا ہے۔ اندر داخل ہونے سے پہلے کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ 5 انگلیاں دائیں ہاتھ کی بند کر لینی ہے۔ ہر لفظ پہ 1 انگلی اور چھوٹی انگلی سے آغاز کرنا ہے۔ پھر دوسرا ہاتھ بایاں، اس ہاتھ میں بھی ہا، میم، عین، سین، قاف، چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے اور 5 انگلیاں بند کر لینی ہے۔ اب دونوں ہاتھ مٹھی بند ہے۔ اب اندر داخل ہوئے تو اندر داخل ہوتے ہی آپ نے دونوں ہاتھوں کو کھول لینا ہے۔ آپ نے انٹرویو دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس انٹرویو میں اسی وقت ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری کال کا انتظار کریں، پھر آپ گھر آ گئے، تو گھر آنے کے بعد آپ نے ایک اور عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر کوئی کام رہ گیا ہے تو اس عمل کی برکت سے وہ کام بھی پورا ہو جائے گا، اور آپ اپنی نوکری کے لیے اور انٹرویو میں انشاءاللہ الکریم آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب دوسرا عمل کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ اور قرآن پاک کا دل کا ہے تو آپ دیکھیں جسم کے پورا اعضاء ہوں، اگر دل کام نہیں کر رہا تو سارے اعضاء بیکار ہیں۔ جسم کی مثال دینے لگا ہوں۔ اسی طرح اگر سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے تو آپ سمجھیں کہ اس کے بغیر قرآن پاک نامکمل ہے، کہ اللہ کے نبی نے اس کو دل کہا ہے کہ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور سورہ یاسین کی بڑی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے
کہ صبح سویرے یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے۔ کوئی بھی لشکر روانہ کرتے تو صبح کے وقت روانہ کرتے تھے۔ اسی طرح اصحاب کا معمول بھی یہی تھا کہ کسی کام کا بھی آغاز کرتے تو کوشش ہوتی کہ صبح کے وقت اس کام کو کر لیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت اپنی امت کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر لینی ہے۔ سورہ یاسین کے اندر 7 دفعہ مبین کا لفظ آتا ہے۔ یہ ایک بہت اللہ والے تھے جنہوں نے یہ عمل مجھے بتایا، اور میں نے بڑے لوگوں کو بتایا، اور بڑے لوگ اس عمل سے مستفید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر کام میں، دنیا کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا۔ یہ سورہ یاسین کا خاص عمل ہے۔ اس کی برکت سے یقیناً آپ کوئی بھی دنیا کا کام ہو، آپ انشاءاللہ ہر کام میں کامیابیاں ہی کامیابیاں سمیٹیں گے۔ سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ جب سورہ یاسین کو پڑھیں گے تو سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 12 اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ پہلی آیت نمبر 12 میں مبین کا لفظ آ گیا۔ جب مبین کا لفظ آ گیا آپ نے یہاں پہ رک جانا ہے۔ اس کے بعد 30ویں پارے کی ایک سورہ مبارک ہے، سورۃ الضحیٰ۔ آپ نے اس سورہ مبارک کو پڑھنا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ بس کریں گے، میں اتنا آپ کو عطا کروں گا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی برکتیں رکھی ہیں کہ اس صورت کے اندر اللہ نے فرمایا میں آپ کو اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا۔ تو جو بندہ بھی اس صورت کو پڑھے گا تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اسی صورت میں فرما رہا ہے کہ میں آپ کو اتنا عطا کروں گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر امت پڑھے گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی، امت کے لیے بھی اپنی رحمت کے، برکت کے دروازے ضرور کھول دے گا۔ پہلی سورہ یاسین کی مبین آیت نمبر 12 اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہاں پہ آئے سورۃ الضحیٰ آخر تک مکمل تلاوت کرنی ہے۔ اب سورہ یاسین شروع سے پھر پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جب شروع سے شروع کی یاسین والقرآن الحکیم، اب دوسری مبین پر آ کے رکنا ہے، آیت نمبر 17 وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آیت نمبر 17 سورہ یاسین کی، یہاں پہ آ کے پھر آپ نے سورۃ الضحیٰ کی مکمل تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورہ یاسین سے آغاز کرنا ہے، اور آیت نمبر 24 انی اذا لفی ضلال مبین، یہاں پہ آنا ہے، آ کے پھر سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر سورہ یاسین کو شروع سے پڑھنا ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ یہ 3 مبینیں ہو چکی ہیں۔ اب چوتھی مبین آیت نمبر 47، اس آیت کے اندر ان انتم الا فی ضلال مبین، مبین کا لفظ آ گیا۔ اب یہاں پہ پھر آپ نے سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر سورہ یاسین کو شروع سے پڑھنا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، 5ویں مبین آ رہی ہے۔
انہو لکم عدو مبین. آیت نمبر 60. آپ نے اس آیت مبارکہ کو جب مکمل کر لینا ہے انہو لکم عدو مبین، تو پھر سورۃ الضحیٰ کی مکمل تلاوت کرنی ہے، پھر سورہ یاسین کا شروع سے آغاز کر لینا ہے. اب آیت نمبر 69. اس آیت کو پڑھنے کے فوراً بعد وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین. اب پھر مبین کا لفظ آیا 6. اب پھر سورۃ الضحیٰ کو پڑھنا ہے، پھر اسی طرح شروع سے سورہ یاسین کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. اسی طرح آیت نمبر 77 77 یہ 7ویں مبین ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. یہاں پہ پھر سورۃ الضحیٰ کو پڑھنا ہے، پھر سورہ یاسین کو شروع سے پڑھنا ہے اور مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد دعا کر لینی ہے. یہ عمل تقریباً آپ اندازہ کر لیں کہ اگر کوئی حافظ قرآن پڑھے گا تو مجھے امید ہے کہ 25-30 منٹ میں یہ عمل مکمل ہو جائے گا. اگر کوئی اور پڑھے گا تو 5-7 منٹ اور لگ جائیں گے، 35 منٹ لگ جائیں گے. 30-35 منٹ کا یہ عمل ہے. 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے. آپ یہ بات ذہن سے ہی نکال دیں کہ آپ نے جو انٹرویو دیا ہے اس کی کال نہیں آئے گی. یقیناً انشاءاللہ الکریم اس عمل کی برکت سے جو سورہ یاسین اور سورۃ الضحیٰ کا ہے 7 مبین ہے، اور ہر مبین پر سورۃ الضحیٰ کو پڑھنا ہے، پھر سورہ یاسین کو شروع سے اس کا آغاز کر لینا ہے، اور پھر اسی طرح آپ نے سورہ یاسین کو 7 مرتبہ ہی دہرانا ہے. ہر مبین سے پیچھے سورہ یاسین کو شروع کر لینا ہے، دوسری مبین پہ، تیسری پہ، چوتھی پہ، 5ویں اور 6ٹھی اور 7 مبینیں ہیں. 7 مبینوں پر آپ نے سورہ یاسین کا شروع سے آغاز کرنا ہے. یہ بات لازمی یاد رکھیے گا. جب آپ یہ عمل کریں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کال نہ آئے. جو بھی آپ نے انٹرویو دیا ہے، جس جگہ پر بھی دیا ہے، اندرون ملک بیرون ملک، کسی جگہ پر بھی، کتنی بڑی فیکٹری ہے، مل ہے، کتنی بڑی بھی فرم ہے، جتنی مرضی اونچی جگہ پہ گورنمنٹ ملازمت کے لیے، جس جگہ پر بھی آپ نے انٹرویو دیا ہے، یقیناً آپ کو ان کے ہاں سے کال بھی آئے گی، اور آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق جس عہدے پہ آپ جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو اسی عہدے پر فائز کر دیا جائے گا، لگا دیا جائے گا. تو آپ نے اس عمل کو پہلے لکھ لینا ہے تاکہ آسانی ہو جائے، اور پھر یہ عمل کرنا ہے. اور دوسرا ایک اور کام بھی کرنا ہے انٹرویو کے بعد، وہ یہ کرنا ہے کہ سورہ یاسین تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے 35-40 منٹ لگائے اور پڑھ لی، لیکن مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 3 اللہ تعالیٰ کے اسم پاک پڑھنے ہیں. وہ اسم پاک کون سے ہیں؟ یا وہاب، یا رزاق اور یا عزیز. یہ 3 اسم پاک صرف 100 مرتبہ. یا وہاب، یا رزاق، یا عزیز 1 مرتبہ. اسی طرح یا وہاب، یا رزاق، یا عزیز 2 مرتبہ. یا وہاب، یا رزاق، یا عزیز 3 مرتبہ. اسی طرح آپ نے ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر درود ابراہیمی 1 بار پڑھ لیں، 2 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ کا عمل اتنا ہی زیادہ بابرکت بنے گا. انٹرویو سے پہلے وہی جو عمل میں نے پہلے بتایا وہ کرنا ہے. دوبارہ سن لیں. انٹرویو جانے سے پہلے اچھی طرح وضو کیا، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھی، 11 مرتبہ درود شریف پڑھا، اور یا عزیزو پڑھتے ہوئے اس جگہ پر پہنچنا ہے. پھر کاف ہا یا عین صاد دایاں ہاتھ بند کر لیا، ہا میم عین سین قاف بایاں ہاتھ بند کر لیا، اندر جانا ہے، ہاتھ دونوں کھول دینے ہیں. انٹرویو دیا، پھر آپ نے گھر آ جانا ہے. جب گھر آئیں گے تو آپ نے فجر کے وقت سورہ یاسین 7 مبین والا سورۃ الضحیٰ کو ہر مبین پر پڑھنا ہے. یہ عمل کرنا ہے. اور شام کے وقت مغرب کی نماز کے بعد
آپ نے یا وہاب یا رزاق یا عزیز یہ ایک تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ دنیا کا کوئی بھی کام رکا ہو، اس عمل کی برکت سے ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی، ہر پریشانی جاتی رہے گی۔ اور خاص یہ عمل جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ خاص نوکری کے لیے، خاص انٹرویو کے لیے، اندرون ملک ہے، بیرون ملک ہے، کسی جگہ پر بھی آپ انٹرویو دینے کے لیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، مصیبتیں، آفات سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک جتنے اس دنیا میں مسلمان آئے چلے گئے، جو آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت فرمائے، سب کی اللہ کامل بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔